السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر سے نوٹس پہ آپ یہاں آج تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اسے یقیناً آپ آگاہ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کریشن ہے اس کا مرز وجود میں آنا مسئلہ کشمیر پہ تھا، اور پیپلز پارٹی کی سیاست کا ہمیشہ سے کشمیر جو ہے وہ مرکز اور محور رہا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر خارجہ تھے تب بھی انہوں نے مسئلہ کشمیر کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکز اور محور بنایا رکھا، اور جب وہ وزیر اعظم بنے تب بھی ان کی شہادت کے بعد شہید محترمہ بے-نظیر بھٹو نے بھی اسی تناظر میں جو سٹانس تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اس کو آگے لے کے چلی، اور پھر پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی وہی اسٹرانگ سٹانس ہے جو ڈے ون سے تھا کشمیر پہ۔ تو موجودہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر ایک انتہائی حساس خطہ ہے اور تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، لیکن بدقسمتی سے انوار الحق جیسے تجربات نے سیاسی عمل کو بری طرح متاثر کیا۔ پھر ریاست میں انارکی جیسی صورتحال پیدا ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ 7 ماہ میں سیاسی عمل بحال کرنے کے علاوہ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اتنے کم وقت میں عوامی مرومیوں کا ازالہ ممکن نہ تھا۔ اب ریاست کے حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ بڑے تصادم اور جانی نقصان کا اندیشہ ہے، اور اس میں انتخابی ماحول بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس وقت سیاست سے زیادہ ریاست عام ہے اور ریاست کو بچانا ضروری ہے۔ جو سچویشن بنی ہوئی ہے ریاست کے اندر، سیکیورٹی فورسز کے جوان جو ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں، وہ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو سویلین میں سے جو لوگ فوت ہوئے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی ریاست کے لوگ ہیں۔ تو اس تناظر میں پیپلز پارٹی یہ بلیو کرتی ہے اس بات پہ کہ ایک تو یہ جو انتخابی شیڈیول ہے یہ انتہائی عجلت میں جو ہے وہ اس کا اناؤنس کیا گیا، جبکہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ شیڈیول جو ہے وہ 15 یا 16 جون کو دیا جائے گا، چونکہ اس وقت جو ہے وہ یہ 4 تاریخ کو ہوا اور کال جو تھی وہ 9 تاریخ کی تھی، تو اس سے صورتحال جو وہ پیچیدہ ہو گئی۔ تو میں چونکہ یہ جو مذاکراتی عمل تھا اس میں شروع میں راجہ پرویشر صاحب جو سابق وزیر اعظم ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، جس میں پاکستان مسلم لیگ کے وزراء میں سے رانا ثناء اللہ صاحب، اپنے طارق فضل چودھری، امیر مقام صاحب اور ایس ایل اقبال صاحب جو ہے وہ اس میں موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ صاحب کے علاوہ سابق وزیر جناب قمر زمان قاہرہ صاحب تھے، اور یہ اس کمیٹی کی جو مذاکرات ہوئے ان کے غالباً پہلے دو دور ہوئے، اس کے بعد جو تیسری کمیٹی لاسٹ جو مذاکرات ہوئے اس میں جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی ان میں ان 4 وزراء کے علاوہ ان کے صدر شاہ غلام قادر اور ان کے جنرل سیکرٹری طارق فاروق صاحب تھے۔ پیپلز پارٹی کی جو مذاکراتی ٹیم تھی اس میں راجہ پرویشر صاحب کی قیادت میں جناب قاہرہ صاحب اور ان کے میں اور پرائم منسٹر فیصل ممتاز راٹھور موجود تھے۔ وہ میٹنگ جو ہے وہ صبح 11 بجے شروع ہونی تھی، لیکن ان کے جو جیک کے لوگ ہیں وہ 1 بجے آئے، اور پھر وہ تسلسل کے ساتھ رات 1 بجے تک چلتی رہی۔ درمیان میں بریک بھی ہوا، اور اس میں بڑا کیٹیگریکلی جو ہے وہ اس کمیٹی نے جو ادھر سے تھی وفاقی حکومت کی بنائی ہوئی، اس میں سارے جو ان کے مطالبات تھے، ان کے جو نکات تھے ان پہ بغور جائزہ لیا گیا، اور ان میں سے 38 جو ان کے مطالبات تھے ان میں سے 37 جو ہیں وہ ان پہ آلموسٹ عمل درآمد ہو چکا تھا،
شاید ایک دو ایسے تھے جو پروسیس میں تھے. ایک جو عمل ہے، ایک جو ان کا مطالبہ تھا جس کے لیے کہا گیا تھا کہ چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے اور کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنی جس کی ایک دو میٹنگیں ہوئیں، تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا جو وہ معاملہ تھا، اور وہ تھا 12 سیٹوں والا جو پاکستان کے اندر مقیم جو مہاجرین جموں و کشمیر ہیں ان کی سیٹوں کے حوالے سے. تو اس میں چونکہ یہ کانسٹیٹیوشن معاملہ تھا اور یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی حل ہونا تھا، اس پہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اصرار تھا کہ یہ 12 سیٹیں جو ہر صورت میں ختم ہونی چاہیے. اور اس پہ جب بات چیت ہوئی تو ہم نے کہا کہ اس کے راستے متبادل راستے موجود ہیں، اور جو ریپرزنٹیشن ہے وہ چونکہ استصواب رائے کے حوالے سے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے تناظر میں اس کی جو چونکہ یہ جو مہاجرین جموں و کشمیر ہیں ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ موجود رہنی چاہیے، اور اس کے لیے متبادل راستے موجود ہیں. جس پہ جو ہے وہ انہوں نے بریک لی اور بریک کے بعد جو ہے وہ جیک کے لوگ واپس آئے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا انہیں کہ کوئی راستہ نکالے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے تو بڑا کیٹیگریکلی بیگ کیا. انہوں نے کہا میں بیگ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ یہ جو معاملات ہیں اس پہ جو ہے وہ جو وائبل سولوشن ہے اس کی طرف آئیں. تو انہوں نے ٹائم مانگا، جی ہم بریک کرنا چاہتے ہیں. بریک کر کے وہ گئے، لیکن ان کا جو سٹانس تھا وہ اسی طرح رہا. اور پھر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو یہ جو 9 جون کی جو آپ کی کال ہے لانگ مارچ کی، اس کو مؤخر کریں تاکہ ہم 4-5 دن کے اندر جو ہے وہ بات چیت کر کے اس مسئلے کا جو ہے وہ اس کو ریزالو کریں. لیکن انہوں نے انکار کر دیا جی کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ اپنی کال جو ہے وہ وڈرا نہیں کر سکتے، اس کو آف نہیں کر سکتے. پھر آل آف سڈن جو ہے وہ 4 جون کو الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا، جبکہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ 16 جون کو ہوگا. اس سے پھر جو ہے وہ صورتحال مزید پیچیدہ ہوئی، اور باقی جو کچھ ہوا آپ کو آپ کے سامنے ہے. سیکورٹی فورسز کے جو جوان شہید ہوئے وہ بھی ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں. اسی طرح سویلین میں سے بھی جو ہے وہ اپنے مئو کے بیٹے جو ہے وہ اس میں فوت ہوئے، مرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو پولیٹکس ہے وہ بڑی واضح ہے، کلیئر ہے. ایک تو یہ ہے کہ پریزنٹ سچویشن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ انہیں مشکل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جو الیکشن کا جو اجرت میں انہوں نے شیڈیول دیا اس کو انہیں وڈرا کرنا چاہیے، اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کرنا چاہیے تاکہ ریکنسلیشن کی طرف بڑھا جائے اور مسئلہ جو ہے وہ بات چیت کے لیے حل کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی آلویز بلیوز ان ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن. ہماری قیادت نے ہمیشہ بات چیت کے ذریعے ہی جو ہے وہ مثال کی جمہوریت کو لے لیں، ہمیشہ اس ریاست کے لیے، اس ملک کے مفاد کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ریکنسلیشن کی سیاست پر جو ہے وہ فوکس کیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حالات ہیں ان میں الیکشن کمیشن کو فوری طور پر جو ہے وہ الیکشن کا جو شیڈیول کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو وڈرا کرنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل کیا جانا چاہیے. اس کے لیے کوئی کمیشن بنایا جا سکتا ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن، تاکہ وہ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ مسئلہ حل کرے. موجودہ حالات میں جو ہے وہ کسی بھی صورت ہم تصادم کے جو ہے وہ صورت میں ہمارا ازلی دشمن جو ہے وہ بھارت جو ہے اس کے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس لیے بات چیت ہی سب سے جو ہے وہ بہتر حل ہے. تو یہ مین چیز تھی. جہاں تک 12 سیٹوں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 12 سیٹیں جو ہے وہ انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی یا مقدم نہیں ہیں، اور اس کے لیے متبادل راستے موجود ہیں کہ ان سیٹوں کو جو ہے وہ آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی طرف لے جائیں تاکہ نمائندگی جو ہے وہ اس پہ انہوں نے بھی 4 سیٹوں کے لیے کہا تھا کہ یہ 4 سیٹیں جو ہیں جیک نے کہ یہ 4 سیٹیں جو ہے وہ آپ
کشمیر کونسل میں جو ہے وہ لے جائے تاکہ ریپرزنٹیشن موجود ہے، لیکن وہاں ڈیڈ لاک آ گیا. تو متبادل راستے موجود ہیں. ریاست جو ہے کسی بھی حوالے سے موجودہ جو صورتحال ہے اس کی متعمل نہیں ہو سکتی، تصادم کی متعمل نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک اس کا جو ہے وہ آنریبل وے جو ہے راستہ نکالا جائے تاکہ ریپرزنٹیشن بھی رہے اور مسئلہ بھی جو ہے وہ اس کا حل نکالا جا سکے. کیونکہ سابق صدر اور سابق وزیر اعظم سردار یعقوب خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور اس وقت جو دھرنا ہے وہ بھی انہی کے حلقہ انتخاب میں ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے ظاہر خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، انتہائی شکر گزار ہیں ہم آپ کے، کیونکہ میڈیا بیسکلی ہماری ریاست جموں کشمیر کی جو آواز ہے وہ آپ لوگ ہیں. اور میں اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا کہ میڈیا وہ طاقت اللہ کی طرف سے کہ جب مارکا حق ہوا تو ہندوستان کے سارے جھوٹ فراڈ کو آپ لوگوں نے فیس کیا. پوری دنیا میں میڈیا ہی کا کام ہے. ایک تو اس وقت جو ایشو ہے، برننگ ایشو ہے بہت زیادہ، وہ کشمیر میں ہے. یہ کیوں ہے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، لوگ بھی سمجھتے ہیں. اس پر جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی، پارٹی پریزیڈنٹ جو یاسر صاحب نے، وہ بالکل صحیح بات کی کہ گنجائشی سے پہلے 2 4 6 جو بھی میٹنگیں پاکستان کی جو ذمہ داران کے بات چیت کی، اخلاقی طور پر اصولی طور پر یہ مسئلہ اسی وقت حل ہو جانا چاہیے تھا. کیونکہ آزاد کشمیر اپنا ریاست ہے، ہم ایک لوگ ہیں، پاکستان ہو یا کشمیر، ہم کے پاکستان سے الگ کبھی نہیں ہو سکتے، نہ کبھی کسی نے سوچا، نہ یہ ہمارا کوئی تصور ہے. اب اگر یہ نہیں ہو سکا، اتنی بڑی لیڈرشپ جو پاکستان سے گئی تھی، حکومت کے منسٹر تھے پاکستان کے، تو ڈیسیجن پاور ہونی چاہیے تھی، دن ان دیا فیصلہ ہو جاتا. تو یہ آج یہ حالات ہی پیدا نہیں. لڑ سے اگر یہ بات بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے، آپس میں دیر سویٹ ڈائلاگ ہمیشہ کنٹینیو رہنے چاہیے. اس میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ زندگی اور موت کا سوال نہیں ہے، فتح اور شکست کا سوال نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی جو کچھ اس وقت ہوا، جیسے جو صاحب نے بات کی ہے کہ آل پارٹی کانفرنس ہوئی، وہاں پاکستان پیپل پارٹی نے 2 ٹوک لفظ میں بات کی، اور پرٹیکولرلی میں نے بات کی کہ بھائی یہ حالات جو خراب ہوئے ہیں اس پہ جو بات آئی ہے 12 سیٹوں کی وجہ سے، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، تو مہربانی کریں اس طرح سے نہ کریں جس سے ایک غلط میسج جائے. وہ بھی ہو گیا. پھر بعد میں اٹھ کے اسمبلی کا سیشن ہوا، وہاں کوئی یہ بات نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہوا، نہ کہ جی وہاں پر پاکستان سے کوئی رینجس جائے گی یا دوسرے تیسرے. اب بعد میں پتہ چلا اچانک کہ یہ گئے، تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی رینجس بھی ہماری ہے، پی سی بھی ہماری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں. پھر آپ اندازہ کر لیں کہ 9 تاریخ کو احتجاج کی کال تھی اور 5 تاریخ کو یہ واقعہ ہو گیا. کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ 2 4 دن آپ کو 9 تاریخ کو یہ واقعہ ہونا، اور وہاں پر یہ جو ہے میرا وہ حلقہ ہے کھائی گلا پرٹیکولرلی راولہ پور سارا، اب یہ ہونے سے اتنے حالات خراب ہو گئے. آج پوری دنیا میں کوئی ایک یا دوسرا نہیں ہے، سارے اکٹھے ہو گئے. اس پر ابھی بھی گنجائش ہے. سیریس بات ہے کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل ہونا چاہیے جو پاسبل ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جیسے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے میٹنگ کی اور بات کی، اس سے کشمیریوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے کہ الحمدللہ جو پاکستان پیپل کا سٹینڈ تھا بھٹو شاہی سے لے کے محترم وہ ابھی تک زندہ ہے اور اس سے زیادہ ہے. یہی بات بلاول بھٹو نے ہندوستان جب گئے تھے تو آپ کے سامنے کہا تھا مودی کو یہ بچر ہے، کشمیریوں کا قاتل ہے. آج بھی اگر ہندوستان یا کوئی یہ سمجھے کہ کشمیریوں میں جا کر کے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوری ہو، انشاءاللہ یہ مقصد کبھی کامیاب نہیں ہوگا، نہ کسی صورت میں ہم کامیاب ہونے دیں گے. مگر ایک گزارش یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ فوراً ہمیں آپس میں بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. سارے کوئی نیگیٹو لوگ نہیں ہیں آزاد کشمیر میں. اگر 5% 3% کوئی بات نہیں سمجھ سکتا، مگر 95% لوگ ایسے جو بات کو بھی سمجھتے ہیں. بس اوورسیز میں ہمارے جو کشمیری ہیں اس وقت وہاں پر ان سے میری یہ اپیل ہوگی شروع سے لے کر کے وہ کشمیر اور پاکستان کے حق میں احتجاج حق میں وہ کرتے رہے ہمیشہ مظاہرے ہندوستان کے خلاف. آج
ان سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہماری پاکستان اور کشمیر کی آپس کی کوئی جنگ نہیں ہے، ہم ایک لوگ ہیں۔ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہوں یا کشمیری سے میری یہ اپیل ہوگی کہ وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہ رہیں۔ کسی صورت میں پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے، اتنی سی بات ہے۔ مگر یہ کہ یہ جو اس وقت پنچ میں ہو رہا ہے راولہ کوٹ میں، اس کو نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات چیت کے ذریعے فل فور حل کرنا چاہیے۔ وہاں بھی بہت پازیٹیو لوگ بیٹھے ہوئے جو اوورسیز میں ہیں، وہاں پنچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، راولہ کوٹ میں، ہر بندہ یہی چاہتا ہے۔ اس وقت یہ کوئی ایک ہی صرف بات نہیں ہے کہ جی یہ جو جیک ہے یا کیا ایکشن، یہ نہیں، اس وقت اوور آل حالات کشمیر کے ساری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، لوگ ہیں، پبلک ہے، جو ہم ایک ہی لوگ ہیں۔ پاکستان کے وہاں پہ جو گئے، جو زخمی ہوئے، جو شہید ہوئے، وہ بھی ہمارے ہیں، جو آزاد کشمیر کے وہ بھی ہمارے ہیں۔ تو یہاں تو اس وقت ایک ایسا تعلق واسطہ بنا ہوا ہے گھر سے گھر تک، تو یہ میرا خیال ہے یہ اس میں سب سے اچھا یہی ہوگا کہ فل فور بات کر کے اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان ہماری منزل ہے، اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے وہ قربانیاں دیں، ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان نے جو ہے وہ وکیل کا کردار ادا کیا، اور یہ رشتہ جو ہے وہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ یہ کسی حوالے سے بھی کمزور ہو۔ صورتحال انتہائی ناگفتہ بے ہے کہ اس وقت جو شاہ خورد و نوش کی چیزیں ہیں وہ ان کا جانا وہاں بند ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ لوگ بیمار ہیں، ان کو جو ہے اسپتالوں میں نہیں لے جایا جا رہا، طلباء جو ہے وہ پریشان ہیں چونکہ وہ یونیورسٹیاں کالج بند ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فل فور جو ہے وہ اس جو ہے وہ مذاکرات کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا میاں عبد الوحید صاحب جو ہمارے پارٹی کے سینئر نائب صدر بھی ہیں اور ریاست کے اس وقت سینئر وزیر بھی ہیں لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ سبھی احباب کا، آپ واحد ذریعہ ہیں جو کامنر تک ہماری آواز کو پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ قائدین محترم نے بڑے مفصل انداز میں آج کی پریس کانفرنس کی غرض و غایت آپ کے سامنے رکھی۔ میں بہت ہی مختصر 2-3 منٹ میں چند باتیں گزارش کروں گا۔ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو غیر معمولی صورتحال پیدا ہو چکی ہے ریاستی سطح پہ، اس غیر معمولی صورتحال پہ ہر محب وطن پاکستانی کشمیری رنجیدہ ہے، فکر مند ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح ایک باوقار اور پرامن حل کی تلاش میں۔ ایز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے آیا۔ عام سیاسی مکالمے پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ تنازعات پیدا ہونا فطری بات ہے، لیکن تنازعات کا حل سیاسی عمل کے ذریعے، تنازعات کا حل پارلیمان کے ذریعے، تنازعات کا حل مہذب طریقے کے ساتھ سڑکوں کے بجائے باہم مکالمے کے ذریعے حل کرنا ہی ریاستی مفاد میں۔ اس وقت اگر ہم گلوبل سچویشن کو دیکھیں تو گزشتہ سال معرکہ حق میں فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو تاریخی کامیابی سمیٹی ہماری بہادر مسلح افواج نے، آج اس کے ثمرات بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے ایز مملکت۔ اس موقع پہ کہ جب پاکستان شہرت کی بلندیوں پہ ہے اور ہماری بہادر ساکر کی وجہ سے جو شہرت، جو سربلندی پاکستان کے نصیب میں آئی، اس کے ثمرات اب پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے اندر انریسٹ کی سچویشن پیدا ہونا کسی بھی لحاظ سے قومی مفاد میں نہ۔ ہم مکالمے پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارے چیئرمین نے بھی
مکالمے کی بات کی ہے. ہمارے صدر گرامی نے بطور صدر پاکستان پیپلز پارٹی مکالمے کی بات چیت کی بات کی ہے کہ سیاسی عمل کے ذریعے ان سارے تنازعات کا حل نکالا جائے. جہاں تک آزاد کشمیر میں جو الیکشن شیڈول آیا اس کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے. ایک ایسے ماحول میں جب آزاد کشمیر کے اندر بڑے پیمانے پر انریسٹ ہے, پولیٹیکل انریسٹ ہے, ایسی کیفیت میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا انعقاد ناممکن ہے. ہم چاہیں گے پارٹی کے توسط سے کہ جس وقت آل پارٹیز کانفرنس میں بر وقت انتخابات کے انعقاد کا ایک قرارداد ریزولوشن کی, اس وقت کے حالات مختلف تھے. آج کے حالات قطعاً مختلف ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چاہیں گی, بالخصوص ہم اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں, کہ الیکشن اس وقت کسی بھی لحاظ سے فیزیبل نہیں ہے. الیکشن کو مؤخر کیا جانا ہی واجب ہے. اس وقت ہمارے پیش نظر ریاست ہونی چاہیے, ہمارے پیش نظر ریاست کا مفاد ہونا چاہیے, ہمارے پیش نظر سیاست پرائرٹی نمبر 2 ہونی چاہیے. اگر یہ ریاست بچ گئی, یہ ریاست محفوظ رہی, اس ریاست کا نظام جو ہے وہ محفوظ رہا, تو انشاءاللہ تعالی سیاست بھی ہوتی رہے گی. ہم نے بطور پارٹی اپنا موقف آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بھی رکھا, اسمبلی کے اندر بھی رکھا کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے 12 نشستوں کے حوالے سے کہ ان کے ڈائریکٹ الیکشن نہ کیے جائیں. ڈائریکٹ انتخابات کی وجہ سے نزاع پیدا ہوتا ہے. ہمیں اگر آج بھی ہم جانچنے کی کوشش کریں کہ یہ نزاع کیوں پیدا ہوا, یہ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن کیوں ہیں 12 نشستیں, تو یہ تانے بانے کہیں اور جا کے ملتے ہیں. جب ذمہ دار لوگ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں تو پھر مسائل جنم لیتے ہیں, اور پھر اس کی سزا جو ہے وہ نظام کو ملتی ہے اور ریاست کو ملتی ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو مہاجرین نشستیں ہیں اس کے حوالے سے اس وقت ایک نزاع کی کیفیت چل رہی ہے. سارے نکات پرائم منسٹر آزاد کشمیر جیک کی لیڈرشپ کے گھر چل کے گئے, کسی نے انکار کیا, کسی نے ان کو آنے کی دعوت دی, گفتگو ہوئی, اور بات ساری یہی تھی کہ ہم فورسنگ کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت کسی طرح کے پولیٹیکل انریسٹ کا آزاد کشمیر کے اندر. ہم سب کی دیانتدارانہ کوشش تھی, ہے اور رہے گی کہ آزاد کشمیر کے اندر پولیٹیکل انریسٹ کو ختم کیا جائے, اور جو ثمرات پاکستان کے مقدر میں ہیں اس کو ہمیں اپنی جھولی میں سمیٹنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اگر ہم اسی طرح سٹک رہے اپنے معاملات میں, اگر ہم بضد رہے, اگر ہم ہٹ درمی کے شکار ہوئے, اگر ہم نے پولیٹیکل پروسیس سے مسائل سے نکلنے سے انکار کیا, تو پھر آنے والا وقت ہمارے لیے مزید سختیاں لے کے آ رہا ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ 12 نشستوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس موجود ہے کہ مہاجرین ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں, ہمارے بدن کا حصہ ہیں, ہم انہیں مین سٹریم میں رکھنا چاہتے ہیں. نزاع فقط طریقہ انتخاب پہ ہے میرے نقطہ نظر سے, کہ طریقہ انتخاب ڈائریکٹ الیکشن میں آزاد کشمیر حکومت کا یا آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کی عملداری نہیں ہے ان علاقوں کے اندر جہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکیں. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا اور اب بھی یہی خدشات ہیں جس کی بنیاد پہ آزاد کشمیر کا ہر باشعور شہری فکر مند ہے اس حوالے سے کہ نمائندگی دی جائے, آپ ان کو ریزرو سیٹس ڈکلیئر کر کے متناسب نمائندگی کے تحت نمائندگی دیں, ان کو رکھیں مین سٹریم کے اندر, تاکہ قضیہ کشمیر جس کی وجہ سے یہ آزاد کشمیر کا سیٹ اپ مارز وجود میں آیا یہ متاثر نہ ہو. لیکن جو چیز وجہ نزاع ہے اس وجہ نزاع کو ختم کیا جائے. بہت ساری مین سٹریم پارٹیز جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز, ان کو بہت جلدی ہے انتخابات کی. ہم یہ چاہیں گے کہ ریاست کی فکر کریں, ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ آؤ ریاست کی فکر کرو, ریاست کو بچاؤ, ریاست کا مفاد عزیز رکھو, سیاست انشاءاللہ تعالی ہوتی رہے گی. میں آج جناب صدر گرامی کی جناب سردار حاجی یعقوب خان صاحب کی گفتگو کو انڈورس کرتے ہوئے فقط اتنی گزارش کروں گا کہ آزاد کشمیر میں اس وقت ریاست بچانے کو ترجیح اول ہونا چاہیے. آزاد کشمیر کے اندر معاملات مسائل سڑکوں پہ حل کرنے کے بجائے سیاسی عمل کے ذریعے اس کا حل نکالا جانا چاہیے, پارلیمان کے ذریعے اس کا حل نکالا جانا چاہیے. اور اس وقت بشکل موجودہ آزاد کشمیر کسی بھی لحاظ سے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ایک اور ڈیزاسٹر کی طرف ہم بڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.
सरदार जावेद अयूब साहब जो हमारी पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो भी तकरीबन बातें सारी हो चुकी हैं। अब मैं हालांकि कुछ सवाल जवाब का सिलसिला ये भी खासी देर से रहते हैं। सर ये बताइए कि आपने मुज़ाकरात की बात की, मियां साहब ने भी की, गनी साहब ने भी बात की, मुज़ाकरात कौन करेगा? मुजाहिरीन से एक तरफ तो करार उनको करार दे दिया जा चुका है, तो कैसे विंडो ओपन होगी मुज़ाकरात की? दूसरी जानब आपने इलेक्शन मौके पर मुज़ाकरा रखा है, तो आप कितने वक्त के लिए चाहेंगे कि इलेक्शन मौका हो और कब तक ये हालात बेहतरीन? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेसी और पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो एक सियासी अमल से गुजर कर ही हुकूमत साजी में जाती है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो रियासत जम्मू कश्मीर हो। पीपल्स पार्टी कभी भी किसी चोर दरवाजे के सारे इक़्तिदार में नहीं आई। ये जो निज़ाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया एक्ट 74 के तहत, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, हम हमेशा उसी निज़ाम के ज़रिए ही जो है वो उस सियासी अमल से गुज़र कर, जमहूरी अमल से गुज़र के जो है वो हुकूमत साजी करते रहे। तो हमारे मुखालफिन जो है उनको देखें, वो तो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ दरवाज़ों के ज़रिए इक़्तिदार में आते रहे, इसलिए उनको कुछ 65 साल मिले इक़्तिदार में। पीपल्स पार्टी के सारे दोबारे इक़्तिदार को ऐड करें आप तो 2 साल मिले 75 में, और फिर 75 में जब यहाँ मार्शल लॉ लगा, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उठा गया, उसके बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी जो है वो सियासी अमल ख़त्म हुआ, और फिर 85 में जाके इलेक्शन हुए। 85 में जो इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये फ़ैसला किया था कि हम इस गैर जमाती जो इलेक्शंस है पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में, हमने उसका बाइकाट किया। तो फिर 90 में जाके बने इलेक्शन हुए, और 90 में पीपल्स पार्टी हुकूमत रही जो 9 महीने रही। फिर जाके 91 में जो है वो मुस्लिम कौमत की हुकूमत बनी, 85 में भी हुकूमत बनी उनकी, और फिर हमारी हुकूमत जो है वो जाके 96 में बनी, और 5 साल रही। 2001 में फिर मुस्लिम कौमत की बनी जो 10 साल तक रही। फिर 11 में हमारी बनी, तो हमारे फिर 16 में फिर नून लीग की गवर्नमेंट बन गई। तो ये सारा अदवार इक़्तिदार अगर इनको ऐड करें तो उनको तो सिर्फ ये एक्ट 74 जो है, इसके बाद जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें उनको 25 साल इक़्तिदार में मिले। हमें मिले 10 साल 9 महीने और ये 6 महीने, ये मिला ले 11 साल हो। तो हम तो एक सियासी अमल के ज़रिए हमेशा जो है वो सियासत से हमारी क़यादत ने, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। तो डायलॉग जो है वो ज़ाहिर है, ये जिस तरह आपने सवाल किया है कि उनके और भी लोग हैं जिनके साथ मैं समझता हूँ कि बातचीत हो सकती है, उनसे भी हमारा मुतालबा है कि वो धरना जो है वो ख़त्म करें, और धरना ख़त्म करके जो है वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का कोई कमीशन बने, कोई जो बातचीत को जो है वो आगे बढ़ाए और इस मसले का हल निकाले। फिर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन हम तो चाहते हैं कि ये जमहूरी अमल जो है ये इसका तसलसल रहना चाहिए, और इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल हो जाने चाहिए। इसके ज़्यादा देर अल्तवा में हम इसके हक़ में नहीं है, लेकिन मौजूदा जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। वो इस तरफ जाएं, मुज़ाकरात की तरफ जाएं ताकि इस मसले का हल निकाला जाए। वो उन्होंने पहले उनको देना नंबर पे एक तरफ तो आपकी कंसल्टेशन के बगैर सारी चीज़ें की जा रही हैं, दूसरी तरफ ज़ीरा आज़म साहब कह रहे हैं
मोटिवेटर थे कि हमने जो मॉब सियासत को उसका खात्मा कर दिया। एक तो सवाल ये है कि क्या एक तरफ आप लोग पब्लिकली ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो हमदर्दी नजर आती है, और ट्विटर पे आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो मुकदर है कि हमको कुछ करने के लिए। दूसरा, आपने एक बात की कि हमने 37 मुतालबे को रिटर्न किए थे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, 4 मुतालबे में आपको बताता हूँ कि अच्छा ये जो माजरीन नशिस्तें हैं इनके अलावा क्या एयरपोर्ट का मामला कंप्लीट हो गया, क्या जो नवंबर 2019 का जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके अमल दरामद की कोशिश की वो कंप्लीट हो गई, क्या बीजेपी बैंक शेड्यूल हो गया, क्या जो दूसरे बिलखुसूस बिजनेस के मामला के मामला इस तरह के वो सारे हो गए। अब फेज 1 फेज 2 ये सारे करके बुलाए जा रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि देयर आर सम थिंग्स विच आर इन पाइपलाइन। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मीरपुर में एयरपोर्ट का मामला है, उसको मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ कि वो चेयरमैन पाकिस्तान पीस पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वो PSDP में रखवा दिया है। जो मौजूदा बजट जो पेश हुआ है उसमें वो मौजूद है। दूसरी जो बात की है आपने हमारी हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर तो खुद चल के गए हैं। प्राइम मिनिस्टर तो खुद उनके घर चल के गए हैं कि खुदा रहा ये इस मामले को मुखर करें और हम बैठ के इसको बैठ कर इसका हल निकालते हैं। चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब ने लिटरली उस मीटिंग में बेग किया कि मैं आपसे आपकी मिन्नत करता हूँ, मैं बेग करता हूँ, खुदा रहा आप इस कॉल को ऑफ करें और बातचीत के ज़रिए इस मसले को। लेकिन वो नहीं माने। तो ये फिर पीपल्स पार्टी, तो मैंने जैसे कहा जी, पीपल्स पार्टी कभी भी तसादम की तरफ नहीं गई। पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये बड़ा मुतालबा था जो एयरपोर्ट का था, और यहाँ वहाँ जो है वो जब चीफ सेक्रेटरी ने उस पर बात की तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है और ये जो है वो फिजिबल नहीं है। लेकिन उसको जो है वो हमारे चेयरमैन साहब ने फिर बैठ कर जो है वो उसमें PSDP जो मौजूदा बजट है उसकी PSDP में जो है वो रखवा दिया। एज पीपल्स पार्टी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारा जेन्युइन कंसर्न है आज़ाद कश्मीर में पैदा होने वाला अनरेस्ट। हम प्रोटेस्टर से भी अपील करते हैं कि वो कानून को हाथ में न लें। अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो कानून नाफिज करने वाले अदारों को कानून की पासदारी के लिए सामने आना पड़ता है। ये फितरी बात है, इसमें हम कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात कोई भी नहीं है। दूसरी जो गुजारिश है मुकालमे वाली, हम हमेशा सियासी अमल पे बिलीव करते हैं कि सियासी अमल के ज़रिए इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाना चाहिए। ये अभी आपके सामने अमेरिका और ईरान का था, किस इंतहा पे थे मामला, लेकिन फिर भी गुफ्त शनीद के ज़रिए, बैक चैनल्स के ज़रिए, बैक चैनल्स डिप्लोमेसी के ज़रिए चीज़ें रिज़ॉल्व हो। हम चाहते हैं इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए, पॉलिटिकली रिज़ॉल्व किया जाए। वो इस रियासत के मफाद में है, वो इस हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के मफाद में है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहाँ तक इंतखाबात का मामला है, एज़ पॉलिटिकल पार्टी हम जो जानदाराना समझते हैं कि इस वक्त इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के अंदर फिजिबल नहीं है। जो चीज़ फिजिबल हमें नज़र आ रही है खुली आंखों से, हम सियासी कारकुन हैं तो हमने वही कहना है। हम दिन है तो दिन को दिन ही कहेंगे, रात नहीं कहेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि हम मक़तदर हलकों के लाइन को टो कर रहे हैं, तो याद रखना वो हमारे थिंक टैंक्स हैं। हमने उनसे रहबरी हासिल करना होती है, रहनुमाई हासिल करना होती है। और खुदा न खास्ता हम इंडियन राह के एजेंडे पे नहीं चल रहे, हम इंडियन राह के फ़लसफ़े को लेके आगे नहीं बढ़ रहे। ये चीज़ हमें कहनी भी नहीं चाहिए। वो और हम एक हैं। कौन है अदारे, मक़तदरा कौन है? वो हमारे लोग हैं, हमारे डिफेंडर हैं। इसलिए हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं, हम में और उनमें कोई नहीं। हम ये कहते हैं कि इस वक्त एक सिचुएशन पैदा हो चुकी है, एक अबतर सिचुएशन आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा हो चुकी है। हमारे बहन भाई मर रहे हैं, हमारे लोग, फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं। ये चीज़ रुकनी चाहिए। एज पार्टी हमारा ये मौक़िफ़ है। और जहाँ तक इश्यूज़ का मामला है, हमारे एक भाई ने सवाल किया, इश्यूज़ बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो हल हो गए, जिन्हें हल फोर्थ हो जाना चाहिए था। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो टाइम टेकिंग है, उन पर वक्त लगेगा। और बहुत एक इशू ऐसा था जिस पर डायलॉग हो रहे थे 12 नशिस्तों वाला, सबसे कोर इशू उस पर यह था। उसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी PMLN, उनका मफाद है उसके अंदर। वो नहीं चाहते कि चीज़ें पॉलिटिकली डायलॉग के ज़रिए आलों।
آج ہم آپ کے توسط سے خدا کی دھوئی ڈال کے یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا مفاد پیش نظر رکھو، سیاست ہوتی رہے گی۔ ان مہاجر نشستوں کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہمارا فرم بلیف ہے اس پہ، ہم حق خود ارادیت پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، ہم سیلف ڈٹرمنیشن پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مین سٹریم کے اندر مہاجرین کو رکھا جائے، طریقہ انتخاب کو بدلا جائے، ان کی نمائندگی ریزرو سیٹس کے طور پہ یا کونسل میں نمائندگی کی صورت میں جاری و ساری رہنی چاہیے۔ لیکن جو چیز وجہ نزاع بن چکی ہے، اس کو باہمی مکالمے کے ذریعے، اس کو باہمی سیاسی مکالمے کے ذریعے حل کیا جانا ہی ریاستی مفاد کے اندر ہے۔ یہی ہماری ریکویسٹ ہے۔ پھر 1 منٹ ایک ایک کر کے بھائی جان، ایک ایک کر کے آپ پہلے ان کو دینا، ان کو پہلے بولے، اس کے بعد قبل۔ بارہ نشستوں والا کیوں پیدا ہوا؟ جب ذمہ دار لوگ جن کا تعلق وفاقی جماعت سے ہو، وفاقی برسر اقتدار جماعت کے ساتھ ہو، جب وہ نزاہی بات کریں، جب وہ یہ کہیں کہ ہم نے گنتی 11 سے شروع کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک تو وہ غلط بات کریں اور اس کے بعد پھر وہ دھمکی آمیز لہجہ اختیار کریں، پھر ان کی گفتگو ٹانٹنگ لینگویج ہو ان کی کسی بھی ٹام اینڈ ایری کے خلاف، تو پھر چیزیں سلجھنے کے بجائے الجھتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ ہم ان کو کریڈٹ دینا چاہیں گے کہ سچویشن کو اس حد تک پہنچانے میں ہماری اس سیاسی جماعت کے ان اکابرین جو ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے، بڑا رول ہے۔ ان کو بہت جلدی ہے شیروانیاں سلوا کے رکھی ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھیں، اور ہر ایک کو گالی دے کے یا اس کی حیثیت کو چیلنج کر کے جب آپ کرتے ہیں تو پھر لوگ اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جہاں ان کی غلطی کا ہم اب خمیازہ پوری ریاست بھگت رہی ہے، اس سیاسی غلطی کا، اس سیاسی گفتگو کا۔ آپ دیکھیں جب رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے ریفرنس دیا، جب رانا صاحب ان کے لیفٹ رائٹ ان کے صدر آزاد کشمیر کے اور دیگر ذمہ داران بیٹھے ہوں اور وہ یہ کہیں جی کہ 11 نشستیں ہم انتظامیہ کے حوالے کریں گے، لسٹ لیں ان امیدواروں کی اور 11 سے ہم سٹارٹ لیں گے، یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ آزاد کشمیر کی ہسٹری کے اندر جب یہ سپلٹ پیدا ہوا لوگوں کی سوچ میں، فکر میں، کہ کشمیر کی سیاست سے مینڈیٹ لینے والی جماعتیں جو ہیں اس کو بلڈوز کر کے ان 11 نشستوں کو کی بنیاد پہ مینڈیٹ کو چوری کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی ایک ازلی اور ابدی حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے ہمیں، اور چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں، ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں۔ ایک طرف تو اگر ہمیں غلطی کر دی، ہم نے سیاسی بیان دے دیا، ہم نے ذمہ دار لوگوں کو کبھی چارج ماحول کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر ایک چارج ماحول تھا ایکشن کمیٹی کی اس موبلائزیشن کی وجہ سے، اس چارج ماحول میں جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی ہم 11 سے سٹارٹ لیں گے، تو پھر جلتی پہ تیل کس نے ڈال؟ اور پھر اس کے بعد جو آنے والے ان کے بیانات ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تحمل سے، بردباری سے بات کریں، وہ ریکنسلیشن کی بات کریں، وہ سیاسی عمل کے ذریعے سچویشن کو دوبارہ نارملائز کرنے کی بات کریں، وہ ریاستی مفاد کو پیش نظر رکھنے کی بات کریں، وہ اس وقت عالمی سطح پہ پاکستان کو جو شہرت، جو سربلندی ملی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی، اس کو عزم کرنے کی بات کریں۔ ان کے پیش نظر فقط وقتی سیاسی مفاد ہے جو اس طرح ملتا ہوا ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ تھینک یو۔ ایک منٹ میں جواب دے دوں۔ گزارش ہے جی کہ ایک تو یہاں آزاد کشمیر پی ایم ایل این کے جو ذمہ داران ہیں ان کے میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے یہ زیادہ آگ بڑکی ہے، اور ان کا چونکہ اس میں جس طرح میاں صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے، جہاں تک آپ نے ورنہ شاید اتنا دور نہ یہ معاملہ جاتا، چونکہ ان کی جان پھنسی ہوئی ہے ان 12 سیٹوں میں، اور وہ 12 سیٹیں ان کا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی سیاسی جماعت ہے جو ایک سوچ اور فکر کے تحت بنی، اسی سوچ اور فکر کے ساتھ، اور اس نے ہمیشہ اس ملک پاکستان کے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کا جو ہے وہ ہمیشہ تحفظ کیا ہے۔ دوسری جہاں تک آپ نے مقتدرہ کی بات کی، تو لیٹ می بی ویری کلیئر، میں آئی لیو آن ایل او سی، میں ایل او سی پہ رہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاک افواج کے جوان رات کو جاگتے ہیں اور ہم
چین سے جو ہے وہ اپنی نیند کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور وہ اپنا آج جو ہے وہ ہمارے کل کے لیے قربان کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ ہمیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بیک سے کر لیں پھر اس کے بعد میں گزارش کروں، ہمارا یہ بالکل نفرت اللہ عمل ہے. عام 27 ہیں نمبرز کے اعتبار سے پیپلز پارٹی، چونکہ یہ معاملہ جو ہے 12 نشستوں والا دس آر دیٹ وے، اس کا جو بھی فیصلہ ہونا ہے، یہ پہلے الیکشن آرڈیننس 1970 کے تحت یہ نشستیں تھیں. 13ویں ترمیم میں ان کو اے جے کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا. اب ان میں اگر تغیر تبدل ہونا ہے تو وہ بذریعہ براستہ اسمبلی ہونا ہے، اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. ایک مرحلے پہ پیپلز پارٹی کی صفوں کے اندر یہ بات آئی کہ ہمیں یہ بل ٹیبل کر دینا چاہیے، لیکن پھر کثرت رائے نے یہ کہا کہ جس وقت تک پی ایم ایل این ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتی اور دیگر لوگ اور دیگر میں مہاجرین کے وہ 12 نمائندے شامل ہیں، تب جا کے ہمیں مطلوبہ اکثریت حاصل ہوتی ہے. تو ہم نے کہا ہم صرف نمبر ٹانگنے کے لیے جسٹ ٹو پلے ود دا گیلریز وہ کام نہیں کریں گے. 27 کی بنیاد پہ کر کے ہم نے صرف اپنے شریکوں سے تانے سننے تھے کہ حکومت کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے، ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں یہ اسمبلی میں حل ہونے ہیں. ہم نے تو ایک مرحلے پہ جیک کے ذمہ داران سے یہ کہا تھا کہ یہ جو مطالبے آپ کر رہے ہیں بہت سارے قانون ساز اسمبلی سے ہیں جس کا مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. میں چونکہ اس کمیٹی کا حصہ تھا، ہم نے تو یہ بھی درخواست کی تھی کہ آئیے رجسٹرڈ ہو جائیں. آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاپولر سپورٹ حاصل ہے، آئیں منتخب ہو گئے اور جس طرح کے قانونی ترمیم نظام کے اندر لانا چاہتے ہیں آپ لائیں، آپ کو پورا حق ہے. لیکن اس راستے کا انہوں نے انتخاب باوجود نہیں کیا، جس وجہ سے آج پوری ریاست کو ایک ایسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا ہے جس پہ ہر ایک کا دل دکھ رہا ہے. میں نے اس کے بعد آپ مذاکرات کی بار بار اپیل کر رہے ہیں، پوری جماعت کی کس سے اپیل کر رہے ہیں؟ مذاکرات کرنا حکومت کا ہی کام ہے، خطے میں یہ انتشار پھیلا ہوا ہے. آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، کون کرے گا مذاکرات؟ یا آپ کی ذمہ داری سے سائڈ پہ ہو کے وفاق کے الزام لگا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے پہلی بار اپنی ایک جو اس کے نظریات میں ہے، اس کی جو اساس ہے اس سے بڑھ کر ایک بات کی ہے کہ پاکستان میں جب تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی بات چل رہی تھی تو بلاول بھٹو زرداری نے موقع دیا تھا کہ ہم کسی سیاسی جماعت پہ پابندی کے حق میں نہیں. کیا ضرورت پیش آئی آپ کو کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی نے فوری طور پر ان لوگوں پر پابندی عائد کر دی جو ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے؟ تیسری آخری بات یہ، آپ نے کہا کہ نو کی ڈیڈ لائن تھی تو ہم نے ان سے 1 ہفتے کا وقت مانگا. میاں صاحب ادھر موجود ہیں، یہ اس دستیہ عمل میں شریک تھے، یہ اس آئینی کمیٹی کے بھی سربراہ تھے. انہوں نے جو ڈیڈ لائن دی تھی نو کی وہ جنوری میں دی تھی. جنوری میں انہوں نے یہ کال دی تھی اور جنوری کے بعد ان کے صرف میرے خیال سے 2 راؤنڈ ہوئے ہیں جو سیٹوں کا معاملہ جس میں ڈسکس ہوا ہے. 6 مہینے گزرنے کے بعد 1 ہفتہ رہ رہا تھا تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں مزید 1 ہفتہ دیا جائے. کیا آپ یہ ٹائم گین کرنا چاہتے تھے؟ آپ چاہ رہے تھے کہ قریب پہنچے تو اس وقت بات ہوئی ہے. ایک تو بات یہ ہے جی کہ جہاں تک اس کانسٹیٹیوشن کمیٹی کا تعلق ہے تو اس میں چونکہ وفاقی وزراء تھے، وہ میٹنگ انہوں نے بلانی تھی، اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں عائد ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ ایک طرف آپ ان کو مذاکرات کس سے کریں گے، تو یہ جو 3-4 لوگ ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ ان کی سیکنڈ لائن ہے، تھرڈ لائن ہے. مذاکرات کا راستہ تو نہیں بند ہوتا نا. یہ آپ ایران کا دیکھیں، ایران میں ابھی حملہ ہوا ہے، اسرائیل نے امریکہ نے حملہ کیا تو اس کے بعد ایک
پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہی سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ انہیں مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا، اور وہ اب میرے خیال میں نزدیک پہنچ گیا معاملہ. تو مذاکرات ہی پولیٹیکل پروسیس از دی اونلی وے ٹو اس مسئلے کے حل کا جو ہے وہ 22 جو کور کمیٹی ہے ان کی 22 لوگ ہیں جو اس میں کالعدم ہوئے ہیں، باقی لوگ تو نہیں ہوئے. کیا یہ حقیقت ہے کہ قیادت ملائم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کر ملاقات کی، وزیر اعظم سے بات کی تھی، اور انہوں نے یہ تجویز دی کہ معاملہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، لیکن جو اطلاعات آئی وہ وزیر اعظم کا جواب پوچھا تھا، وہ بتاتی ہے کہ وزیر اعظم سے بات کی تھی اس معاملے پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا جواب؟ دیکھیں جی، چیئرمین صاحب کی جو پرسوں کی پریس کانفرنس ہے وہ بڑی کمپریہنسو ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں تو سارا کچھ آ جاتا ہے جو ڈے بیفور 2 days بیفور انہوں نے کی ہے. تھینک یو سر. تھینک یو.